السلام علیکم ویورز، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے۔ امام حسین سے متعلق حالات و واقعات کی یہ سیریز مختلف ویڈیوز پر مشتمل ہے اور اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کریں گے امام حسین کی ولادت اور ان کے بچپن کے حالات و واقعات کا۔ جس کتاب کی مدد سے ہم اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں اس کا نام ہے 14 ستارے، جس کے مصنف ہیں علامہ نجم الحسن کراروی صاحب۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی اور علمی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابو الائمہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور جناب حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے اور شہید مظلوم امام حسن علیہ السلام کے قوت بازو اور بھائی تھے۔ آپ کو ابو الائمہ ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی نسل سے 9 امام متولد ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے والد حضرت علی اور بھائی امام حسن کی طرح معصوم، منصوص، افضل زمانہ اور عالم تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولادت حسن اور استقرار حمل حسین میں ایک دہر کا فاصلہ تھا۔ ابھی آپ کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ روایت ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑی ہوئی رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے خواب سنا تو مسکرائے اور فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بدن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں بھی پرورش پائے گا۔ آپ کے ارشاد فرمانے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خصوصی مدت حمل صرف 6 ماہ گزار کر نور نظر رسول امام حسین بتاریخ 3 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں بطن مادر سے آغوش مادر میں آئے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میں حسب الحکم ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں بچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور پھر آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور وہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا، اور اے ام الفضل، وہ مجھے اس کی قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ کتب میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا، دیکھو یہ واقعہ فاطمہ سے کوئی نہ بتائے ورنہ وہ سخت پریشان ہوں گی۔ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے، وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی وہاں سے لایا ہوں۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ رکھو، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ روایات کے مطابق ولادت کے بعد سرور کائنات نے امام حسین کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دی۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ روایت کے مطابق یہ نام دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی، جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کے عقیقے کا بھی انتظام کرو، اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو جس طرح حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈھا منگوایا گیا اور رسم عقیقہ ادا کر دی گئی۔ آپ کی کنیت صرف ابو عبداللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سید، سبط اصغر، شہید اکبر اور سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ محمد بن طلحہ شافی کا بیان ہے کہ سبط اور سید خود رسول کریم کے معین کردہ القاب ہیں۔ روایت کے مطابق امام حسین نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ زہرا کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائی کا دودھ پیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ بھوکے ہوتے تو سرور کائنات تشریف لا کر زبان مبارک دہن اقدس میں دے دیتے تھے اور امام حسین اسے چوسنے لگتے تھے، یہاں تک کہ سیر ہو جاتے تھے۔ علامہ حسین وائز کاشفی رقم دراز ہیں کہ امام حسین کی ولادت کے بعد
خلائق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی انہیں مطلع کر کے تعزیت ادا کرو۔ جناب جبرائیل بحکم رب جلیل زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں پہنچ کر تہنیت ادا کی۔ اس کے بعد عرض کی، اے حبیب رب کریم، آپ کی خدمت میں شہادت حسینی کی تعزیت بھی من جانب اللہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ سن کر سرور کائنات کا ماتھا ٹھنکا اور آپ نے پوچھا، جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ مبارکباد کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو۔ جبرائیل نے عرض کی، مولا، ایک وہ دن ہوگا جس دن آپ کے شہید فرزند حسین کے گلے مبارک پر خنجر کھا جائے گا اور آپ کا یہ نور نظر بے یار و مددگار میدان کربلا میں تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ یہ سن کر سرور عالم محو گریہ ہو گئے۔ آپ کے رونے کی خبر چوں ہی امیر المومنین حضرت علی کو پہنچی تو وہ بھی رونے لگے اور عالم گریہ میں داخل خانہ سیدہ ہو گئے۔ جناب سیدہ نے جو حضرت علی کو روتا دیکھا تو دل بے چین ہو گیا۔ عرض کی، ابو الحسن، رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، بنت رسول، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور وہ حسین کی ولادت کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کی بھی خبر دے کر گئے ہیں۔ حالات سے باخبر ہونے کے بعد حضرت فاطمہ بھی گریہ کرنے لگی اور بے چین ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا، بابا جان، یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب میں نہ ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، بابا، میرا بچہ کس خطا پر شہید ہوگا؟ فرمایا، بالکل بے جرم و بے خطا، صرف اسلام کی حمایت میں شہادت ہوگی۔ فاطمہ نے عرض کی، بابا جان، جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس پر گریہ کون کرے گا اور اس کی صف ماتم کون بچھائے گا؟ راوی کا بیان ہے کہ اس سوال کا جواب نبی پاک ابھی نہ دینے پائے تھے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے فاطمہ، غم نہ کرو، تمہارے اس فرزند کا غم قیامت تک منایا جائے گا اور اس کا ماتم قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا جس کے بوڑھے بوڑھوں پر، جوان جوانوں پر اور بچے بچوں پر اور عورتیں عورتوں پر گریہ وزاری کرتے رہیں گے۔ ایک اور واقعے کے مطابق امام حسین کی ولادت کے موقع پر حضرت جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ ناگاہ ان کی نظر زمین کے غیر معروف مقام پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، یہاں تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسالت میں موجود تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بالوں پر دوبارہ اسی طرح نمودار ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر اور مباحات کرتا ہوا اپنی منزل اصلی آسمان سیوم پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین نے شہادت پائی اور اسے حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، مالک، مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح و شام گریہ و ماتم کیا کر اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور قیامت شب و روز روتا رہے گا۔ ملا جامی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین کو خداوند عالم نے وہ حسن و جمال دیا تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میرے بچوں، اب رات ہو گئی ہے،
تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بچے حسب الحکم روانہ ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ جیسے ہی یہ بچے گھر کی طرف چلے، ایک روشنی پیدا ہوئی جو ان کے راستے کی تاریکی کو دور کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ بچے اپنی ماں کی خدمت میں جا پہنچے۔ پیغمبر اسلام جو اس روشنی کو دیکھ رہے تھے، ارشاد فرمانے لگے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو عزت و کرامت عطا فرمائی ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو داہنے زانو پر اور جناب ابراہیم کو جو آپ کے بیٹے تھے بائیں زانو پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ ناگاہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے، ارشاد خدا مندی ہے کہ دو میں سے ایک کو اپنے پاس رکھیں۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین کو ابراہیم پر ترجیح دی اور اپنے فرزند ابراہیم کو حسین پر سے فدا کر دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیل ہوئے اور 3 یوم میں انتقال کر گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد سے امام حسین حضرت کے سامنے آتے تھے تو آپ انہیں آغوش میں بٹھا کر فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ ایک دن رسول خدا ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور آپ اس کی پیشانی کے بوسے دینے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضور اس بچے میں کیا خصوصیت کہ آپ نے اس کی اتنی قدر افزائی فرمائی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے ایک دن اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ میرے بچے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا۔ روایت کے مطابق وہ بچہ جسے حضور نے پیار کیا تھا ان کا نام حبیب ابن مظاہر تھا، اور یہی حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے اور آپ کے ساتھ کربلا میں شہید بھی ہوئے تھے۔ ایک واقعے کے مطابق ایک شخص نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہرنی کا بچہ پیش کیا۔ آپ نے اسے امام حسن کے حوالے کر دیا کیونکہ اس وقت امام حسن خدمت اقدس میں موجود تھے۔ جب امام حسین آئے اور امام حسن کے پاس ہرنی کا بچہ دیکھا تو اپنے نانا سے فرمانے لگے، نانا جان آپ مجھے بھی ایسا ہی ایک بچہ لا دیں۔ سرور کائنات امام حسین علیہ السلام کو تسلی دینے لگے، لیکن کمسنی کا یہ عالم تھا کہ فطرت انسانی نے اظہار فضیلت کے لیے کروٹ لی اور امام حسین نے اصرار شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ رو پڑیں کہ اچانک ایک ہرنی کو آتا ہوا دیکھا گیا جس کے ہمراہ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ ہرنی سیدھا نبی پاک کی خدمت میں آئی اور وہ بزبان فصیح کہا، حضور میرے 2 بچے تھے، ایک کو شکار نے شکار کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا اور دوسرے کو میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ میں جنگل میں تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا نواسا بکری کے بچے کے لیے مچلا ہوا ہے، جلد سے جلد اپنے بچے کو حضور اکرم کی خدمت میں پہنچاؤ۔ حکم پاتے ہی میں حاضر ہوئی ہوں اور یہ ہدیہ پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کو دعائے خیر دی اور بچہ امام حسین کے حوالے کر دیا۔ صحابی رسول ابو ہریرہ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین نہایتی کمسنی کے عالم میں ان کے سینے مبارک پر ہیں اور ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرماتے ہیں، اے حسین تو میرے سینے پر کود۔ چنانچہ امام حسین آپ کے سینے مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے امام حسین کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں اسے بے حد چاہتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا لعاب دہن اور ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور کی گٹھلی چوسی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسن اور امام حسین نے ایک دن ایک تحریر لکھی، پھر دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے کہ کس کی لکھائی اچھی ہے۔ جب باہمی فیصلہ نہ ہو سکا تو اپنی ماں حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی کے پاس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، رسول خدا سے فیصلہ کراؤ۔ رسول اکرم نے ارشاد کیا، اے نور نظر، اس کا فیصلہ تو میری لفظ جگر فاطمہ ہی کرے گی، ان کے پاس جاؤ۔ بچے دوڑے ہوئے پھر ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے گلے لگا لیا اور کہا، اے میرے دل کی امیدوں، تم دونوں کا خط بہترین ہے اور دونوں نے بہت ہی عمدہ لکھا ہے۔ لیکن بچے نہ مانے اور یہی کہتے رہے کہ کسی ایک کا فیصلہ کرے۔ ماں نے کہا، اچھا بیٹا، لو اپنا گلوبند توڑتی ہوں، اس کے دانے چنو، فیصلہ خدا کرے گا۔ 7 دانوں کا گلوبند ٹوٹا، زمین پر دانے بکھرے۔ بچوں نے ہاتھ بڑھائے اور 3 دانوں پر دونوں نے قبضہ کیا۔ ایک دانہ رہ گیا، اس کی طرف دونوں کے ہاتھ برابر بڑھے۔ حکم خداوند عالم ہوا، جبرائیل دانے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ایک حسن نے لے لیا اور ایک حسین نے اٹھا لیا۔ ماں نے بڑھ کر دونوں کے بوسے لیے اور کہا،
کیوں بچوں، میں نہ کہتی تھی کہ تم دونوں کے خط اچھے ہیں اور ایک دوسرے کے خط پر ترجیح نہیں ہے۔ امام حسن و حسین کے ایک اور بچپن کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عید آنے کو تھی۔ آپ کے ہم عمر مدینے کے بچوں نے اپنے اپنے نئے کپڑوں کا ذکر کیا۔ حسنین کریمین نے بھی گھر واپس آ کے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور فرمایا، مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے، جبکہ ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے پھر وہی جواب دیا اور ان کو خاموش کروا دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے ٹق الباب کیا۔ فضہ دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے ایک بخچہ لباس دیا۔ فضہ نے سیدہ عالم کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں اور 2 ابائیں موجود، غرض یہ کہ تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ تو سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی۔ بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور اکرم کو اطلاع ملی تو آپ بھی تشریف لائے۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل آفتابہ لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد مصطفیٰ کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا امام حسن نے پہنا، سرخ جوڑا امام حسین نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی اور کہا، میرے نونہالوں، رسالت کی باغ تمہارے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہو موڑو اور جہاں چاہو لے چلو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سرور کائنات بچوں کو پشت پر بٹھا کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے چلنے لگے اور بچوں کی فرمائش پر اونٹ کی آواز بھی نکالنے لگے۔ بعض علماء کا یہ بھی بیان ہے کہ ایک دن رسول خدا کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر ہوا۔ ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی جو حسین کی آواز سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ آپ داخل مدرسہ ہوئے اور استاد کو ہدایت کی کہ اس بچے کو نہ مارا کرو، کیونکہ اس کی آواز میرے بچے حسین کی آواز سے بہت مشابہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بھی مسلمات اور متواترات سے ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ صحابی رسول جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مسرور دیکھ کر پوچھا، حضور، افراط مسرت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا ملک نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ روایت کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 107 اور تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 132، کتاب اسد الغابہ صفحہ نمبر 12، کتاب اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13، ترمذی شریف مطالب السعول صفحہ نمبر 242 اور صواعق مورخہ صفحہ نمبر 114۔ خدا نے جو شرف امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا ہے وہ اولاد رسول اور فرزندان علی میں آل محمد کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ ان حضرات کا ذکر بھی عبادت ہے اور ان کی محبت بھی عبادت ہے۔ یہ حضرات اگر پشت رسول پر بیٹھ جائیں، سوار ہو جائیں تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرات حسنین پشت رسالت پر عین نماز میں سوار ہو جایا کرتے تھے، اور جب کوئی منع کرنا چاہتا تھا تو نبی پاک اشارے سے اسے روک دیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں اس وقت تک مشغول ذکر رہتے تھے اور اپنے سجدوں کو طول بھی دے دیتے تھے جب تک بچے آپ کی پشت سے خود نہ اتر جائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا، میں انہیں دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کبھی ارشاد ہوتا تھا کہ اے دنیا والوں، اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے بچوں سے بھی محبت کرو۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا والوں، بس مختصراً یہ سمجھ لو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ روایت کتاب صواعق مورخہ صفحہ نمبر 114، نور الابصار صفحہ نمبر 113 اور صحیح ترمذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 307، مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 973، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 231۔
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں سیر آسمانی کرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باب جنت پر سونے کے حروف میں لکھا ہوا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، حسن اور حسین اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ان سے بغض رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حوالہ کتاب ارج المطالب باب نمبر 3 صفحہ نمبر 313۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ آنے والی ویڈیوز میں امام حسین سے متعلق مزید حالات و واقعات آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔